السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج جو میں سبق، جو حدیث رسول، جو بیان، جو واعظ و نصیحت آپ حضرات کے گزار کرنے جا رہا ہوں، حضرات گرامی، فی زمانہ اس کی بہت ضرورت ہے، اور میں آپ کی ضرورتوں کے مطابق انشاءاللہ العزیز جو سبق ہوگا، جو بیان ہوگا انشاءاللہ، وہ میں تلاش کر کے، اس کا مطالعہ کر کے تو آپ کی خدمت عالیہ میں انشاءاللہ رکھا کروں گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے بھی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور دوسرے بہن بھائیوں تک اس کو پہنچانے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وہ سبق کیا ہے، وہ بیان کیا ہے، وہ حدیث رسول کیا ہے؟ وہ حدیث رسول ہے تکبیر اولیٰ کے متعلق، کہ تکبیر اولیٰ، پہلی تکبیر، یعنی جب مسجد کے اندر امام جماعت کراتا ہے اور جب پہلی مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ اور اس کی کتنی فضیلت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ نماز باجماعت ادا کرنے مسجد میں جاتا ہے اور تکبیر اولیٰ میں وہ شامل ہوتا ہے، سبحان اللہ، تکبیر اولیٰ میں وہ شامل ہوتا ہے، اور میں دعا کروں گا یہیں پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ساری زندگی تکبیر اولیٰ میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی تکبیر اولیٰ میں شامل ہو کر نماز ادا کرنے اور نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کی کتنی برکات ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا دنیا اور مافیہ، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے، فرمایا اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ بندہ جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں شامل ہو اور نماز ادا کرے، سبحان اللہ۔ اور میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے تکبیر اولیٰ پر ہمیشگی کی، اللہ اکبر، یعنی 5 ٹائم روزانہ، پورا ہفتہ، مہینہ، پورا سال، پوری زندگی اس نے ہمیشہ اہتمام کیا، وہ محلے کی مسجد ہے، وہ کوئی مسجد ہے، اپنے گاؤں میں ہے، اپنے شہر میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، کوئی بھی علاقہ ہے، لیکن اس نے جماعت کا اہتمام کیا اور جماعت کے ساتھ ساتھ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا، میرے حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے جو ہمیشگی اختیار کرتا ہے، جو ہمیشہ اس کی عادت مبارکہ ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جہاں بھی جاتا ہے وہ اہتمام کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جھکتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ایک بندہ وہ بیت اللہ میں گیا، خانہ کعبہ میں گیا، اور وہاں جا کر اس نے 1000 اونٹ خریدے، اور 1000 اونٹ خریدنے کے بعد اس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد اس نے 1000 اونٹ کو غرباء اور مساکین میں خیرات کر دیا، تقسیم کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو کھلا دیا۔ فرمایا جتنا اس بندے کو ثواب عطا فرمایا جاتا ہے نا، تو میرے حضور نے فرمایا کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبیر اولیٰ پر ہمیشگی کرنے والے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا آپ اس چیز کا خیال کرتے ہیں؟ کیا یا آپ اس چیز کے اوپر ہمیشگی کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے اہتمام تو آج کے بعد حضرات گرامی آپ بھی اہتمام کریں گے، میں بھی اہتمام کروں گا انشاءاللہ۔ آج کے بعد آپ بھی ہمیشگی کرنا اپنا معمول بنائیں، اور میں بھی انشاءاللہ ہمیشگی کرنا تکبیر اولیٰ کے اوپر انشاءاللہ اپنا معمول بناؤں گا اور اس کا اہتمام کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ حدیث رسول شاہد ہے، میں اپنے منہ سے کیا کہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بھی حضور نے اس کے اوپر فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ ہے، آپ نے فرمایا حضور نے ہمیں تعلیم فرمائی، اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتے تشریف لائے، حضرت جبرائیل اکیلے نہیں آئے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو فرمایا جبرائیل اکیلے نہ جا، بلکہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے، میرے محبوب کی پاک بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں، حضور کے غلام بیٹھے ہیں، حضور کے عاشق بیٹھے ہیں، تو اکیلے نہ جا بلکہ 70,000 فرشتے لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جا اور میرے محبوب کو سلام کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کا رب آپ کو سلام عطا فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا۔ پیغام کیا تھا؟ سماعت فرمائیں۔ پیغام یہ تھا کہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تکبیر اولیٰ میں امام کے ساتھ شامل ہونا بندہ مومن کے لیے کتنا بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا کتنا بہتر ہے، کتنا بہتر ہے۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ مومن، بندہ منافق نہیں، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، بندہ مومن حضور نے فرمایا جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے، بندہ مومن، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کتنا راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ 70 حج اور 70 عمرے کرتا ہے، اللہ اکبر، ایک بندہ 70 حج اور 70 عمرے کرتا ہے، جتنا ثواب 70 حج اور 70 عمرے کرنے والے کو رب عطا فرماتا ہے، فرمایا اس سے بھی کہیں بہتر، اس سے بھی کہیں زیادہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے جو بندہ مومن ہو کر تکبیر اولیٰ میں ہمیشگی کرتا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو کر جماعت میں امام کے پیچھے امام کی دامی نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث رسول آپ نے سماعت فرما لی، یقین کریں میرا تو ایمان تازہ ہو گیا، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے اگر آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھی انشاءاللہ تو آپ اس چیز کا اہتمام بھی کریں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی جان، سلامتی ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی عبادات کا اہتمام کرنے، اور خصوصاً نماز تو فرض ہے حضرت، نماز تو فرض ہے، اللہ کی عبادت ہے، جو بندہ اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکتا ہے میرے حضور نے فرمایا رب اس کو کہیں بھی جھکنے نہیں دیتا۔ وہ بندہ، وہ انسان، وہ نمازی جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے، کسی انسان کے سامنے اس کو ساری زندگی جھکنے نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرض بھی ہے، اس کو ادا کریں، اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ برکات ہی برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔